ٹھیک ہے تاکہ مجلس کا آغاز کی جا سکے. جو عموماً پیچھے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ ساتھ تشریف لائیں. سب سے پہلے دعا ہے کہ پروردگار تمام مومنات کا عشرۂ محرم کی اس پہلی مجلس میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. دعا پروردگار جتنے بھی مومنات اس پر شہدار تشریف فرما ہیں پروردگار سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. جو بیمار ہیں حق بیمار کربلا شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب ہو. جو مقروض ہیں پروردگار ان کا قرض غیر سے ادا ہو. جو لوگ کسی بھی پریشانی مبتلا ہیں پروردگار سب کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما. اور ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگ جو اس ادارے کی رونق زینت ہیں پروردگار ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تعبیر قائم رہے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ کر سکیں. اور یہ بھی دعا ہے کہ پروردگار یہ جو عشرۂ محرم ہے محرم مجالس ہیں پروردگار ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم امام زمانہ کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو صحیح معنوں میں اپنی بساط کے مطابق اپنی ہمت کے مطابق پرسہ دے سکیں اور ان ایام میں ہم جو قبلہ سے سنیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور صحیح طور پہ محبان محمد و آل محمد میں شمار ہو سکے. ہمارا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. روزانہ مجالس جو ہیں وہ انشاءاللہ جو ہے مغربین سے ہر مجلس کا آغاز ہوگا اور مجلس جو ہے وہ تقریباً 9:45 پہ شروع ہو جائے گی. مغربین کی نماز جو ہے وہ اپنے وقت پہ ہوگی اور قبلہ کا انشاءاللہ خطاب جو ہے وہ روزانہ 10 بجے ہوگا. اور اس سال ہماری خوش بختی ہے خوش قسمتی ہے کہ انڈیا سے تشریف لائے ہوئے حجت اسلام قبلہ مولانا فیروز عباس صاحب جو ہیں وہ اس عشرۂ محرم میں خطاب فرمائیں گے اور یقیناً ان کے خطاب سے ان کی عالمانہ گفتگو سے ہم مستفیض ہوں گے. اور انگلش مجلس جو ہے وہ مارکی میں روزانہ شیخ نبیل اوان جو ہیں وہ ان کا خطاب ہوگا اور نوحہ خوانی روزانہ جو ہے محبان کربلا کے جو نوحہ خوان ہیں وہ کریں گے. اور لیڈیز عشرۂ محرم کی مجالس کا آغاز بھی 30 جولائی یعنی کل بروز ہفتہ سے ہوگا جس سے محترمہ کنیز زینب صاحبہ خطاب فرما رہی ہیں. اور لیڈیز مجلس بھی تلاوت کلام مجید اور صبح السلام سے 10:50 پہ صبح شروع ہوگی اور محترمہ کنیز زینب صاحبہ کا خطاب جو ہے وہ 11 بجے ہوگا اور اس کے بعد ماتم اور نوحہ خوانی پہ اختتام ہوگا. تمام مومنات سے شرکت کی استدعا ہے اور لیڈیز کی مجلس میں تمام مومنات سے درخواست ہے کہ وہ وقت پہ تشریف لائیں. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہماری پوری کوشش ہوگی اور انشاءاللہ یقیناً ہم اس میں کامیاب بھی ہوں گے کہ قبلہ روزانہ 10 بجے یہاں پہ اپنا خطاب شروع کریں گے تاکہ وقت پہ مجلس شروع ہو اور وقت پہ مجلس ختم ہو تاکہ جن لوگوں نے اگلے روز کام پہ جانا ہے وہ وقت پہ پہنچ سکیں اور ان کو آرام کا موقع بھی مل جائے. باقی یہ مخصوص ایام ہیں 10-12 روز ہیں. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے لیے دن رات کوئی فرق نہیں ہوتا تھا اور سارا دن ہم مجالس میں مصروف رہتے تھے. اگر ان ایام میں آپ کو تھوڑی سی زحمت بھی ہو تو اسے اپنے لیے رحمت سمجھیے گا. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ابھی تک کوئی محرم کے چاند کی اطلاع نہیں ہے تو اگر محرم کا چاند نہ ہوا تو پہلی شب محرم کی جو مجلس ہے وہ کل ہوگی اور اگر اعلان نہ ہوا یعنی کل اگر پرسوں یعنی سنڈے کو پہلی محرم ہے تو روز عاشور جو ہے یوم عاشور جو ہے وہ منگل 9 اگست کو ہوگا. لیکن لیڈیز مجالس جو ہیں وہ جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہے اسی طرح سے کل صبح 10:30 بجے شروع ہو جائیں گی. اگر چاہے چاند نظر آئے یا نہ آئے جو پوسٹر اب تک پہنچ چکا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ ہماری مجالس ہوں گی کیونکہ اس کا فیصلہ ہمیں وقت سے پہلے کرنا پڑتا ہے
چاند تو 29 یا 30 کو ہی نظر آتا ہے، اس کے حساب سے ہمیں پہلے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے کب سے عشرہ محرم کا آغاز کرنا ہے۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل سے انشاءاللہ سوز کا سلسلہ بھی ہوگا، اب چونکہ وقت ہو چکا ہے، 10 بجنے میں 2 منٹ رہ گئے ہیں، تو کل انشاءاللہ شہزاد بٹ صاحب جو ہیں وہ بارگاہ محمد و آل محمد میں کلام پیش کریں گے، اور تقریباً 2 دن کے بعد ہمارے پاس 5-5 منٹ کی 2 سلاٹس ہوں گی۔ جو بھی مومنین اپنا نام لکھوانا چاہیں وہ مجھے نام لکھوا دیں تاکہ میں ترتیب دے دوں کہ کس دن کون پڑھے گا۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارہ دیگر صلوات۔ کل کلام پیش کیا تھا، اس کے 3-4 اشعار اور اس کے بعد قبلہ کو دعوت خطاب دوں گا کہ اپنے لہو سے لکھنے چلے داستان عشق، اپنے لہو سے لکھنے چلے داستان عشق، نکلے ہیں جو مدینہ سے یہ پیکران عشق، اور کرب و بلا کے دشت میں مردان حق شناس، کرب و بلا کے دشت میں مردان حق شناس، آباد کرنے آ گئے ہیں ایک جہان عشق، اور لوہے زمن پہ خامائے عزم بقا کے ساتھ، لوہے زمن پہ خامائے عزم بقا کے ساتھ، لکھی کریم کربلا نے داستان عشق، اور فکر یزید گنگ ہے بیب کی قبر میں، نوکے سنا پہ گویا ہے لیکن زبان عشق، اور فرش عذاب آنسوؤں کو رائے گا نہ جان، فرش عذاب آنسوؤں کو رائے گا نہ جان، کرب و بلا کو جاتا ہے یہ کاروان عشق، اور آ کر یہ کربلا کی فضا میں لگا مجھے، آ کر یہ کربلا کی فضا میں لگا مجھے، سایہ فگن ہے سر پہ میرے آسمان عشق، اور ہر شب نجف کو جاتے ہیں خوابوں کی شکل میں، ہر شب نجف کو جاتے ہیں خوابوں کی شکل میں، سجاد میری آنکھوں سے یہ طائران عشق، اپنے لہو سے لکھنے چلے داستان عشق، نکلے ہیں جو مدینہ سے یہ پیکران عشق۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ساتھ ہی بڑے ادب بڑے احترام سے مخلص ہوں اسلام قبلہ مولانا فضل عباس صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج عشرہ محرم کی مناسبت سے جو پہلی مجلس ہے اسے خطاب فرمائیں۔ سب مل کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سب مل کے نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ مشہوریت محمد و آل محمد بآواز بلند سلام اللہم صل علی محمد و آل محمد، مشہوریت محمد و آل محمد بلند سلام اللہم صل علی محمد و آل محمد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، محمد و آل محمد صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك سميع المجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك لجعلت لكل شيء قدرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرض الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأبتحي القرشي الطهامي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين ومتقن خطابه المتين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار عالم جملہ کلمہ گویان اسلام کو ایک مدعو خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، صرف کہا نہیں بلکہ جو کچھ کہا اس پہ ثابت قدم رہے، اس کے تقاضوں کو پورا کیا اور اس کے مطابق زندگی گزاری. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں کے لیے نہ تو کسی قسم کا کوئی خوف ہے، نہیں یہ لوگ کسی حزن اور ملال میں مبتلا ہونے والے ہیں. سبحان اللہ. پروردگار عالم نے یہ ایک عام اعلان فرمایا ان لوگوں کے لیے جو امت پیغمبر میں ہیں، جو کلمہ گویان اسلام ہیں اور اپنی زبان سے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن دوسری طرف ہمارا اور آپ کا روزمرہ کا مشاہدہ ہے جو ہم سے کچھ اور کہہ رہا ہے. قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے خدا کو خدا مانا، خوف و ہراس و حزن و ملال ان کے لیے نہیں، مگر مشاہدہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ سارا خوف و ہراس، ہر طرح کا حزن و ملال، ہر آفت و کلفت و مصیبت، ہر دقت و پریشانی و زحمت انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کو اللہ مانا. تو ہمارے سامنے دو طریقے کے نظریات آئے. ایک نظریہ قرآن پیش کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے خدا کو خدا مانا، خوف و ہراس و حزن و ملال ان کے لیے نہیں، جبکہ مشاہدہ کہہ رہا ہے کہ سارا خوف و ہراس و حزن و ملال انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کو اللہ مانا ہے. یہ بات آج ہی کی نہیں ہے بلکہ اب سے پہلے بھی اس چیز کا احساس لوگوں نے کیا تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کسی نے اپنے پروردگار سے شکوہ کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اس کا مطلب یہ کہ کل بھی یہ تصور تھا کہ جہاں
اسلام ہے وہاں زحمتیں ہیں، جہاں اسلام ہے وہاں دقتیں ہیں، جہاں اسلام ہے وہاں کلفتیں ہیں، جہاں اسلام ہے وہاں مصیبتیں ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اب ہم ان دونوں نظریات میں سے کس نظریے کو تسلیم کریں؟ ایک نظریہ قرآن ہمارے حوالے کر رہا ہے اور دوسرا نظریہ مشاہدہ ہمارے حوالے کر رہا ہے۔ ہمیں اس میں سے کسی ایک نظریے کو قبول کرنا ہے تو ہم کس کو قبول کریں؟ وہ جو قرآن کہہ رہا ہے یا وہ جو مشاہدہ کہہ رہا ہے؟ کسی نے کہا کہ قرآن کی مخالفت نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ مان لیا جائے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ جب ہم نے کہا ہم نے وہ مانا جو قرآن کہہ رہا ہے تو لوگوں نے کہا یہ کم عقل ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، اس کے پاس سینس نہیں ہے، یہ روز دیکھ رہا ہے پھر بھی اس سے انکار کر رہا ہے۔ ہم نے کہا یہ ہمیں پاگل بنایا جا رہا ہے، اس لیے چلیے تھوڑی دیر کے لیے الیاذ باللہ خاکم بدہن قرآنی نظریوں کو چھوڑا جائے اور وہ مانا جائے جو مشاہدہ کہہ رہا ہے۔ جو ہی ہم نے مشاہدے کو تسلیم کیا لوگوں نے کہا یہ کافر ہے، یہ ملحد ہے، یہ دین سے پھر گیا ہے، یہ مذہب کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ یعنی اگر ہم ادھر مان رہے ہیں تو سکون نہیں ہے اور ادھر مان رہے ہیں تو سکون نہیں ہے۔ کسی نے کہا اس مسئلے میں سیدھا راستہ یہ ہے کہ دونوں کو مان لیا جائے۔ ہم نے کہا بات بالکل صحیح آپ نے کہی ہے، لیکن اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ یہ بتائیے اس وقت رات ہے یا دن؟ آپ نے کہا دن ہے، میں نے کہا نہیں روشنی اتنی زیادہ ہے۔ آپ نے کہا رات ہے، میں نے کہا نہیں روشنی اتنی زیادہ ہے کہ مجھے دن لگ رہا ہے۔ کہا نہیں مولانا رات ہے، میں نے کہا نہیں روشنی تو بتا رہی ہے کہ دن ہے، آپ رات کہتے رہے میں دن کہتا رہا۔ اتنے میں کسی تیسرے نے کہا اس میں لڑنے کی کوئی بات نہیں ہے، کیوں نہ دونوں مان لیا جائے، یہ بھی مان لو کہ رات ہے اور یہ بھی مان لو کہ دن ہے۔ تو آپ کہیں گے جب تک عقل سلامت ہے اس وقت تک رات کے ہوتے ہوئے دن کو نہیں مانا جا سکتا اور دن کے ہوتے ہوئے رات کو نہیں تسلیم کیا جا سکتا۔ بٹ ٹھیک یہی بات یہاں بھی ہے عزیزان گرامی کہ دو نظریات ہیں تو دونوں میں سے ایک ہی نظریے کو ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ دونوں نظریوں کو تسلیم کرنا بالکل ویسے ہی ہے جیسا ہم یہ مان رہے ہیں کہ رات بھی ہے اور دن بھی ہے۔ تو پھر ہم سب کے سب پریشانی میں آئے، دقت میں آئے، زحمت میں آئے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اگر انکار کر دیں تو پریشانی، اگر مان لیں تو زحمت۔ تو پھر مجبور انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ سے رجوع کرتا ہے، اے پروردگار ہم مسلمان بننے کے بعد بڑی مصیبتوں میں آ گئے ہیں، زحمتوں میں آ گئے ہیں، دقتوں میں آ گئے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس چیز سے انکار کیا جائے کہ اس کا اقرار کیا جائے۔ ادھر سے آواز آئی بے شک یہ زحمت تمہارے لیے بہت بڑی ہے، مگر یہ زحمت تم نے خود پیدا کی ہے، ہم نے تمہارے لیے نازل نہیں کی ہے۔ یہ دقت بے شک تمہارے لیے پریشان کن ہے، مگر یہ دقت بھی تمہیں نے پیدا کی ہے، ہماری طرف سے یہ دقت نہیں بنائی گئی ہے۔ عزیزوں میں کہا پروردگار تو کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟ کہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں نے تمہیں دین کی طرف بلایا تھا تو دین پہ زندگی گزارنے کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات تمہارے حوالے کیا تھا جس کا نام ہے قرآن کریم، اور میں نے چاہا تھا کہ میرے دین میں رہتے ہوئے اسے سلیقے سے پڑھو، غور و فکر کرو اور اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی سنوارو۔ مگر تم نے قرآن کو پڑھنا سیکھا ہے، قرآن کو رٹنا سیکھا ہے، قرآن کو رٹ کے لوگوں کو سنانا سیکھا ہے۔ اگر نہیں سیکھا ہے تو غور کرنا نہیں سیکھا، فکر کرنا نہیں سیکھا، تدبر کرنا نہیں سیکھا، قرآن کریم کی باتوں پہ توجہ کرنا نہیں سیکھی ہے۔ نتیجے میں تم ان مشکلات میں گھر گئے ہو۔ تم نے رٹنے کو اپنی عادت بنایا، سمجھنے کو بالکل عادت نہیں بنایا ہے۔ رٹی ہوئی اور سمجھی ہوئی چیز میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی کوئی چیز رٹ لے، پڑھتا رہے، کچھ دن چھوڑ دے،
اس کے بعد جب شروع کرے گا تو ممکن ہے کہ وہ آدھی بات کہے، درمیان میں سے کچھ چھوڑے اور پھر آگے بڑھ جائے، اسے پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے درمیان میں کچھ چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اگر سمجھ کے آدمی کسی چیز کو پڑھے گا اور کچھ دن کے بعد آگے بڑھے گا، بیچ میں چھوڑے گا، تو اگلا فقرہ کہے گا واپس پلٹو، تم کچھ چھوڑ کے آگے بڑھ رہے ہو۔ توجہ ہے ناظرین گرامی، یعنی رٹی ہوئی چیز پلٹا کے ہدایت نہیں کرتی، جبکہ سمجھی ہوئی چیز پلٹا کے ہدایت کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن دینے والے نے ہمیں قرآن خالی پڑھنے کے لیے نہیں دیا ہے، خالی رٹنے کے لیے نہیں دیا ہے، خالی قرأت کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ ہمیں مسلسل اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ہم اس پہ توجہ کرتے ہیں کہ نہیں، اس پہ غور کرتے ہیں کہ نہیں۔ جب پڑھنے کی بات آتی ہے تو قرآن اتنا کہہ کے رکتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن سے جتنا ممکن ہو پڑھ لیا کرو۔ لیکن جب غور و فکر کی بات آتی ہے تو بار بار کہتا ہے کیا فکر نہیں کرتے، کیا غور نہیں کرتے، کیا تمہارے نگاہوں پہ، تمہاری عقلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، کیا تم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ یعنی غور و فکر و تدبر کی طرف بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے، جبکہ پڑھنے کی طرف اتنی توجہ نہیں دلائی جا رہی ہے۔ قرآن کریم آواز دینا چاہ رہا ہے، پروردگار عالم ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ تم ان مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہو۔ اگر قرآن کو سمجھا ہوتا تو صحیح طریقے سے قرآن کریم پہ عمل کیا ہوتا، مگر آج حالات کیا ہے عزیزان گرامی؟ حالات یہ ہے کہ نعرے تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کہنے والے تو کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، مگر مذہب کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والے افراد جنہیں چنے بھی نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ صلوات ہے محمد و آل محمد۔ مذہب اپنے نعرے لگوانے کے لیے نہیں آیا تھا، مذہب خالی زبان پہ جاری ہونے کے لیے نہیں آیا تھا، مذہب صرف اقرار کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ مذہب اس طریقے سے ہم قبول کرے کہ خالی ہماری زبان یہ نہ کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بلکہ ہماری زندگی ایسی ہو کہ ہم چلیں تو رفتار کہے لا الہ الا اللہ، بولیں تو گفتار کہے لا الہ الا اللہ، حرکت کریں تو ہماری حرکت بتائے لا الہ الا اللہ، ہم ساکن ہو جائیں تو ہمارا سکون آواز دے لا الہ الا اللہ۔ یعنی زندگی کے جس مرحلے میں بھی رہے اس مرحلے سے آواز آ رہی ہو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہمارا کچھ نہیں ہے، ہماری نمازیں بھی اللہ کے لیے، ہمارا روزہ بھی اللہ کے لیے، ہماری زندگی بھی اللہ کے لیے، ہماری موت بھی اللہ کے لیے، ہمارے پاس جو ہے وہ سب اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ آج سے سن 44 ہجری، محرم سن 44 ہجری کے عشرے کی مجالس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اگرچہ ابھی چادرات کلیئر نہیں ہے، لیکن آج سے سرکار شہادت امام حسین علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو جو پیغام کربلا کی سرزمین پہ دیا تھا، اس پیغام کو سننے والے بہت پائے جا رہے ہیں، مگر سن کے عمل کرنے والے افراد نہیں پائے جا رہے ہیں۔ ہمارے سامنے بے دینی پھیل رہی ہے، ہم میں جرأت نہیں کہ اس کے خلاف بول سکیں، ہمارے سامنے لامذہبیت پیدا ہو رہی ہے، ہمیں طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف بولیں، پھر بھی ہم مسلمان ہیں، پھر بھی ہم مومن ہیں، پھر بھی ہم اللہ والے ہیں۔ جبکہ یہ ایام جو آج سے شروع ہو رہے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں؟ امام کہتے ہیں ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیاسیوم خذونی، اگر پیغمبر کا دین بغیر میرے قتل کے نہیں بچ سکتا تو درباروں بڑھو میرے ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ اگر ہم حسینی ہیں، اگر ہم پروگرام رسمی نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی اپنے امام کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کریں،
تو صرف یا لیتنا کننا کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اعتبار سے اور کرنا ضروری ہے۔ ہم جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، اے کربلا والوں کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے۔ تو کیا کرتے؟ انہی بلند منازل پہ فائز ہوتے جس پہ تو فائز ہوئے ہو۔ ذرا میں اپنا جائزہ لوں، آپ کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرنے کی میرے اندر طاقت ہے، وہ کرنے کی میرے اندر قوت ہے، پھر میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر اس کہنے سے فائدہ کیا ہے؟ یہ جو میں زیارت وارثہ میں کہتا ہوں کاش ہوتا، مجھے پتا ہی نہیں کہہ سکتا تھا، پھر کیا کہہ رہا ہوں؟ اور اب کوئی کربلا بھی منعقد نہیں ہوگی، جو کربلا ہونی تھی ہو چکی۔ مولا یہ کہنے سے کیا فائدہ ہے؟ میرے اندر جرأت بھی نہیں ہے، میرے اندر ہمت بھی نہیں ہے، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کربلا کی سرزمین پہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے لوگوں سے اسی لیے سوال کیا تھا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے مدد کرنے والا جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے فریاد کو پہنچنے والا جو ہماری فریاد کو پہنچے، کوئی ہے اہل بیت رسول کی نصرت کرنے والا جو ان کی نصرت کرے؟ تو تم نہیں جانتے کہ میں کس سے کہہ رہا تھا؟ یہ کلام امام ہے، ہمارا کلام نہیں کہ فضول بھی ہو جائے۔ امام کا کلام فضول نہیں ہوتا۔ پھر جب امام کو پتا ہے کہ جتنے ساتھ آنے والے تھے وہ آ چکے، جن کو شہید ہونا تھا وہ شہید ہو چکے، خوب جانتے ہیں کہ اس پورے لشکر سے کوئی ہماری طرف نہیں آنے والا ہے، پھر جب جان رہے ہیں کہ نہیں آنے والا ہے، پھر بھی یہ کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کوئی ہے مدد کرنے والا، کوئی ہے فریاد کو پہنچنے والا؟ تو امام شاید آواز دے، میں ان سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں سے جن کو آنا تھا وہ آ چکے ہیں، اب ان میں سے کوئی نہیں آئے گا، لیکن میری تحریر صبح قیامت تک جاری رہے گی۔ آنے والی نسلوں سے میرا خطاب ہے، جب تمہارے زمانے کوئی شمر سروبار رہا ہو، کوئی یزید سامنے آ رہا ہو، کوئی حرملہ پیدا ہو رہا ہو، کوئی ابن زیاد دکھائی دے رہا ہو، تو میری آواز یاد رکھنا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے مدد کرنے والا جو ہماری مدد کرو۔ کسی زمانے میں کہیں بھی رہ کے اگر تم نے ہماری تحریر کو تقویت دی تو تمہیں حق ہے کہو یا لیتنا کننا معکم فنفوز معکم فوزا عظیما۔ صلوات بھیجیے محمد و آلہ عزیزان گرامی، ہمیں فلسفہ کربلا کو سمجھنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کربلا کیوں منعقد ہوئی ہے۔ ہم اپنی طرف سے یہ طے کیے ہوئے ہیں مقصد امام یہ تھا اور مقصد امام یہ تھا، خود امام اپنا مقصد بتا رہے ہیں مگر ہمیں سنائی نہیں دے رہا۔ امام کیا فرمائے؟ الا ترون الى الحق لا يعمد به ولا الى الباطل لا يتناهى عنه، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، اور کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے؟ جناب محمد حنفیہ کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا، میں عقل دکھانے کے لیے، غرور میں آ کے، فساد پھیلانے کے لیے، کبر کی وجہ سے نہیں نکلا ہوں۔ کیوں نکلا ہوں؟ خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد، میں نکلا ہوں اس لیے تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں۔
أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دوں، برائیوں سے روکوں۔ میری خواہش ہے کہ یہ امت میرے نانا اور بابا امیر المومنین کے راستے پہ چلتی رہے۔ اور فرما رہے امام علیہ السلام بذات خود اپنے نکلنے کا مقصد بیان فرما رہے جو ہمیں اور آپ کو یہ بتا رہا ہے۔ بہت سارے خطبات ہیں مولا کے راستے کی، اور ہر جگہ سے آپ کو یہ بات واضح ہوگی کہ امام نے بتایا کہ اگر ہم دیندار ہیں تو دین کو صرف زبان پہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری نشست و برخاست، ہمارے ماحول اور معاشرے اور ہماری حرکات و سکنات ہر ایک کے اندر مذہب کو ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہ ہوگا تو پھر وہ زحمتیں ہمارے سامنے ہیں، وہ تکلیفیں ہمارے سامنے ہیں، وہ دقتیں ہمارے سامنے ہیں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یاد رہے کہ مذہب کو عادت بنانا اور ہے، اور مذہب کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنا اور ہے۔ ابھی ہم نے کہا کہ جب سمجھا جاتا ہے مذہب تو انسان شعور و بصیرت سے کام لیتا ہے اور وہاں پہنچتا ہے جہاں مذہب پہنچانا چاہتا ہے۔ اور جب صرف مذہب کو دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے بغیر سمجھے بوجھے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی مذہب پہ عمل بھی کرتا ہے مگر اس کے بعد مذہب اسے جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اسے مذہب کہاں لے جاتا ہے؟ جہنم کی طرف۔ ایک اشارے میں اپنی بات کو میں آپ تک پہنچا دوں، نعرہ تکبیر کہنا مذہب ہے کہ لامذہبیت ہے؟ جی مذہبیت۔ نعرہ تکبیر کہنا مذہب ہے کہ لامذہبیت؟ آپ نے کہا مذہب ہے، ٹھیک ہے نا؟ نعرہ تکبیر کی جگہ کہاں ہے؟ جی کہاں نعرہ تکبیر کہا جائے؟ جہاں دین بلندیوں کی طرف جا رہا ہو، جہاں دین کو کامیابیاں نصیب ہو رہی ہیں، جہاں دین کو ترقیاں محسوس ہو رہی ہو، جہاں شکوہ مذہب واضح ہو رہی ہو، جہاں ان کی عظمتوں کو واضح کیا جا رہا ہو، تو آدمی جب دیکھتا ہے دین کا چرچا ہو رہا ہے تو زبان کے کنارے تکبیر اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر کہیں دین مٹ رہا ہے وہاں نعرہ تکبیر، دین کو دفن کیا جا رہا ہے وہاں نعرہ تکبیر کا یہ بے عقلی ہے، عقل مندی نہیں۔ عقل مندی یہ ہے کہ جہاں دین کو سربلندی حاصل ہو۔ اب بات کو آپ تک پہنچا دوں کہ دین سمجھے بغیر اور بغیر سمجھے لینے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کیا تمسخر ہوا اسلام کی تبدیل کے ساتھ، کیا تمسخر ہوا اسلام کی تبدیل کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ جب مذہب کا ادراک نہیں ہوتا، مذہب صرف زبانوں میں ہوتا ہے۔ جب مذہب کو سمجھا نہیں جاتا، مذہب صرف زبان کی حرکات میں ہوتا ہے، تو محافظ دین کو ذبح کیا جا رہا ہے اور زبان سے نعرہ تکبیر کہہ کے بتایا جا رہا ہے کہ ہم کی مذہبی ہے۔ اور تمہارے بس ضرورت ہے کہ ہم اس باریکی کو ہم سب محسوس کریں۔ ہماری ذمہ داری اس لیے زیادہ ہے کہ ہم اہل بیت طاہرین سے منسوب ہیں۔ دنیا کیا کر رہی ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ ہم نے جس عظیم دروازے کو چنا ہے اور جس عظیم دروازے سے ہماری نسبت ہے، ہمارے فرائض بھی اتنے ہی زیادہ
بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایسے میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اہل بیت طاہرین کے ارشادات و فرمودات کو ہم نگاہ میں رکھیں اور زندگی ویسے گزاریں جیسے ہمیں گزارنی چاہیے. مذہب کو ماننے والے ہمیشہ بہت پائے گئے, مذہب کو سمجھنے والے کم پائے گئے. اور اسی لیے جب ایک بزرگ عالم دین سے کسی بزرگی عالم دین نے اپنے سے بزرگ عالم دین سے پوچھا, یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کے نوجوان صاحب بصیرت. تو ان بزرگ عالم دین نے ان عالم دین سے پوچھا, آپ کتنا صاحب بصیرت بنانا چاہتے ہیں اپنے نوجوانوں کو؟ کہ کم سے کم مقدار جیسی بصیرت چاہتے ہیں ہم اپنے نوجوانوں میں. تو ان بزرگ عالم دین نے کہا بس کیا مطلب مقدار جیسی بصیرت کم ہے؟ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا میں مقدار جیسی بصیرت پہ اکتفا نہیں کرنا چاہتا, میں چاہتا ہوں ہماری قوم کا جوان مالک اشتر جیسی بصیرت رکھتا ہوں. مقدار بھی امیر المومنین کے شاگرد ہیں اور صحابی ہیں, مالک اشتر بھی امیر المومنین کے صحابی ہیں. تو فرق کیا ہو گیا؟ وہ کہہ رہے ہیں مقدار جیسی بصیرت چاہتا ہوں, وہ کہتے نہیں میں مالک اشتر جیسی بصیرت چاہتا ہوں. فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ امیر المومنین کے گلے میں رسی باندھی جا رہی ہے, مقدار تلوار کے بستے پہ ہاتھ رکھے ہوئے علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, مولا حکم دے تو میں کچھ کروں. یہ ہے مقدار. اور مالک اشتر وہ ہے جن کی بصیرت اس منزل پہ پہنچی ہوئی ہے کہ علی ہو نہ ہو مالک وہی کریں گے جو علی چاہیں گے. صلوات محمد والے محمد. کعبہ کے گرد پھرتے ہیں مگر جانتے نہیں, کعبہ کے گرد پھرتے ہیں مگر جانتے نہیں, قرآن بھی روز پڑھتے ہیں مگر مانتے نہیں. معاشر میں ہوگی پیاس تو جائیں گے کس کے پاس؟ کوثر کے ساتھیوں کو جو پہچانتے نہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج موقع تھا وہ اس تمہیدی بیان میں نے آپ کی خدمت میں یہ واضح کر دیا کہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ یہ کربلا منعقد کیوں ہوئی ہے, امام علیہ السلام چاہتے کیا ہے. بس صرف کربلا سننا ہمارا کام نہ ہو, کربلا کو سمجھنا بہت ضروری ہے. صرف رونا ہمارا کام نہ ہو, فلسفہ گریہ کو جاننا بہت ضروری ہے. بے شک حدیث میں آیا ہے من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت له الجنہ عارفا بحقہ. جو حسین پہ روئے رولائے رونے والے کی صورت بنائے جنت اس پہ واجب ہے, مگر حق کے حسین کی معرفت کے ساتھ ہے. واضح رہے کہ ہر رونا کافی نہیں, ورنہ رونے کو فوج یزید بھی ہوئی تھی. رونے کو یزید میں سر ٹکرا کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مالی ولی الحسین, حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا جو میں نے حسین کو قتل کر دیا. مگر جب بے معرفت رونا ہو تو اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. رونا معرفت کا عرفان شعور اور بصیرت کے ساتھ رونا یہ فائدہ دے گا. اگر ایک قطرہ بھی آنسو نکل آئے تو وہ ایک قطرہ بھی جنت کا ضامن بن سکتا ہے, مگر ضروری ہے کہ عرفان
بس میں آخری لمحات میں ایک بات آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، کہ اصل میں ہمیں محمد و آل محمد نے بنانا کچھ اور چاہا تھا، ہم بن کچھ اور گئے، اور کچھ دشمنوں نے ایسی سازشیں کی کہ ہم مختلف حصوں میں تقسیم ہوئے، اور اس تقسیم میں جتنی تقسیمیں ہوئی ان میں سے کوئی اپنا کام نہیں کر سکا جو اسے کرنا چاہیے تھا، جس کا نتیجہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں دین کی سمجھ اور اس کی فہم بہت کم ہے۔ اب اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو چھیڑوں آپ کی خدمت میں، کیونکہ وہ 200 سوا 200 250 برس پہلے سے یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں، تو اس کو چھیڑنے کا موقع نہیں۔ میں نے اشارہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ دشمن بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہم حقیقی مذہبی بنے، کیونکہ دشمن کو ہمارے لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارے محمد رسول اللہ کہنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارے گوشت کھانے پہ بھی کوئی اعتراض نہیں۔ دشمن صرف یہ چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی سلمان نہ دکھائی دے، ہمیں کوئی ابوذر نظر نہ آئے، ہمیں کوئی مقداد نظر نہ آئے، ہمیں کوئی قمر نظر نہ آئے، ہمیں کوئی میسم نہ نظر نہ آئے، باقی زبان سے کہتے رہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب آدمی کردار کا دری مسلمان بنتا ہے تو موت بھی اس کے پائے استقامت میں لرزش نہیں پیدا کرتی۔ جناب قمبر کو جب حجاج بن یوسف ثقفی نے اپنے دربار میں بلایا ہے، جو نہ معلوم کتنے محبان امیر المومنین کا پاتے تھے، اس نے قمبر کو بلایا، اور قمبر کو بلانے کے بعد ایک پیشنہاد رکھی، تم علی کو اپنا امام مانتے ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ تم ان کی امامت سے اظہار براءت کرو۔ حجاج کہہ رہا ہے، ہزاروں لوگوں کا قاتل، شہرت یافتہ قاتل، ظاہر ہے اس کی گفتگو سے انکار یا انحراف معلوم ہے قتل کا سبب ہے، مگر جہاں ثابت قدمی ہوتی ہے وہاں دین کے لیے قتل ہونے کا جذبہ بھی ہوتا ہے، مر جانے کی تمنا بھی ہوتی ہے۔ جناب قمبر سے سر دربار کہہ رہا ہے علی کو چھوڑو، جناب قمبر فرماتے ہیں ٹھیک ہے، ہماری طرح لڑا نہیں ہو، لڑے نہیں ہو، جھگڑے نہیں، کوئی اعتراض میں اس کی بات پہ نہیں کیا۔ جہاں دین واقعی ہوتا ہے وہاں بصیرت کام کرتی ہے، کوئی اعتراض نہیں کیا، علی کو چھوڑو، کہا ٹھیک ہے چھوڑ دو، ایک شرط ہے، کہا کیا؟ کا شرط یہ ہے کہ علی سے بہتر کوئی امام مجھے دے دو، تاکہ میں اسے قبول کروں، علی کو چھوڑ دوں۔ وہ قتل تو کر سکتا ہے محب علی کو، مگر اسے بھی پتا ہے کہ روح زمین پر علی سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ صلوات ہے محمد و آل محمد۔ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے جس دروازے پہ جبہہ سائی کی ہے، جس دروازے کو ہم نے اپنا رہنما قرار دیا ہے، اتنا زمانہ گزر گیا، کوئی اس کا مد مقابل نہیں لا سکا ہے، نہ اس زمانے میں نہ اس زمانے میں۔ میدان میں آئے لوگ لڑنے کے لیے، امیر شام امیر المومنین کے مقابلے میں صفین کے میدان میں، آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں، مگر جب اسی امیر شام کے دربار میں چند لوگوں کے درمیان یہ طے ہوا
کہ آج میں یہ جو رقم آئی ہے بیت المال کے لیے میں بیت المال میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں، تم میں سے کسی کو دینا چاہتا ہوں، تو سامنے وزیر، بیٹا اور خود، یا پھر وہ نامہ نگار ہوگا جس نے اسے آگے بڑھایا، تو تم میں سے کسی کو دینا چاہتا ہوں، مگر ایک شرط ہے، دوستیوں کو علی کے فضائل سننے کا شوق نہیں ہے، دشمن کو بھی علی کے فضائل سننے کا شوق ہے۔ سلامات ہو جی محمد والے علی ہے ہی ایسی شخصیت کہ میدان میں آ کے مقابلہ بھی کیا جاتا ہے اور پھر فضیلت علی سننے کے اندر سے خواہش بھی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ ایک شرط ہے، کیا تم میں سے جو سب سے اچھا شعر علی کے سلسلے میں کہے گا یہ خزانہ میں اس کے حوالے کروں گا، یہ رقم اس کے حوالے کروں گا۔ تو ظاہر ہے کہ بادشاہوں کا مزاج ذرا سا عجیب ہوتا ہے نا، ایک ذرا سی بات میں ادھر سے ادھر پتا چلا کہاں انعام ملنے والا ہے، کہاں سر قلم ہونے والا ہے۔ تو اگرچہ یہ قریبی تھے لوگ، لیکن اس کے بعد دونوں نے مل کے کہا پہلے آؤ، ہم بھی سنائیں گے مگر پہلے آؤ۔ لو پہلے آپ چلتا رہا، یہاں تک کہ امیر شام نے جو شعر کہا ہے جو کتابوں میں موجود ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ جو دشمنی کرتا ہے وہ بھی علی کو سمجھ کیا رہا ہے۔ امیر شام نے کہا خیر البریت بعد احمد حیدر فالناس ارض والوصی سماء، پیغمبر کے بعد روح زمین پہ سب سے بہترین شخصیت کا نام علی ہے، بس اگر ساری دنیا فضیلتوں کے اعتبار سے زمین کی پستیوں میں ہے تو علی فضیلتوں کے اعتبار سے آسمان کی بلندی ہے۔ کوئی نہیں وچ نور دے خاک بلا دیونا، اے دانش مندی کوئی نہیں، کوئی ہم سے رہے ہی تک لیا، میرا ویر پابندی کوئی نہیں، اسی تائیہ پیر علی نو منیا، اے دے بات تے بلندی کوئی نہیں۔ کل ایمان، کل قرآن، حق دا امام، نعرے حیدری۔ تو دشمن ہے، مگر دشمن بھی اقرار فضائل کر رہا ہے، مقابلے پہ آ سکتا ہے، فضیلتوں کو چھین کے نہیں لے جا سکتا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اب دوسرا شعر یزید نے پڑھا۔ یزید کا اپنا مزاج تھا، اس مزاج کے اعتبار سے اس نے شعر کہا وَمَلِيحَةٌ شہدت لہا ذراؤہا والحسن ما شہدت بہ الذراؤ۔ اگر ایک شخص دو شادیاں کر لے تو یہ دونوں خواتین ایک دوسرے سے کبھی محبت نہیں کر سکتی، پوری زندگی گزر جائے گی ایک دوسرے میں خامی کیا ہے وہ بیان کرتے کرتے، یہ اس کی خامی اور یہ اس کی خامی۔ تو یزید نے جو شعر کہا اس میں کیا کہا وَمَلِيحَةٌ شَهِدَتْ لَهَا ضَرَّاؤُهَا وَالْحُسْنُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الضَّرَّاؤُ۔ بعض خوبصورت عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے حسن کی گواہی ان کی سوکنیں بھی دیتی ہیں، اور واقعی حسن تو وہی حسن ہے جس کی گواہی سوکن دے رہا ہے۔ اب تیسرا شعر امریاس نے کہا، یہ سب کے سب شدید ترین دشمن، مگر فضیلت وہ ہوتی ہے جو دشمن کی زبان پہ بھی جاری ہو۔ تو امریاس نے تیسرا شعر کیا کہا یروی مناقبہم لنا اعداؤہم والفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ ارے میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں،
یہ ان کے دشمن انہی کے مناقب و فضائل ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں. والفضل ما شہدت بہ العدو، فضیلت تو بس وہی فضیلت ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے رہا ہو. صلوات بھیجے محمد والے. عزیزان کرام، میں اپنی بات کو میں ختم کروں تو میں یہاں اس لیے آیا تھا تاکہ آپ کی خدمت میں گزارش کر سکوں کہ یہ نہیں کہ دشمن خالی دشمنی کرتا، دشمن خوب فضیلتوں سے واقف تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ ان کی فضیلتیں ہمیں دفن کر دیں گی. اسے خوف اپنے دفن ہونے سے تھا، اس لیے وہ مد مقابلہ تھا. تو اب اس نے جناب قمر کو بلایا کس نے؟ حجاج بن یوسف ثقفی نے. علی سے بیداری کرو. کہ ٹھیک ہے کر لوں گا، مگر شرط کا کیا شرط؟ کون سے بہتر امام لے آؤ تاکہ میں اسے قبول کروں، ان کو چھوڑ دوں. تو فضیلتوں کا تو ہر ایک قائل تھا نا، تو جواب تو نہیں دے سکا، یہ نہیں کہہ سکا کہ ان سے بہتر کوئی نہیں. ہاں جو کر سکتا تھا وہ کہا کہ قمر یہ بتاؤ تم قتل کیسے ہونا چاہتے ہو؟ جب جناب قمر نے یہ بات کہی تو جواب میں کیا کہا کہ قمر تم یہ بتاؤ کہ تم قتل کیسے ہونا چاہتے ہو. یعنی اب دھمکیوں کے ذریعے قمر کو ہٹانے کی کوشش کی. قمر نے حجاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا حجاج بالکل ویسے ہی میں تیرے ہاتھوں سے قتل ہونا چاہتا ہوں جیسے میدان قیامت میں تو میرے ہاتھوں سے مرنا چاہتا ہے. سلامت ہے کہ محمد والے عزیزان گرامی، کوشش کی میں نے کہ آپ کی خدمت میں وہ باتیں پہنچا سکوں جو حقیقت میں ان دنوں میں مومنین تک پہنچانی چاہیے، تاکہ کم سے کم ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو کہ ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے. عزیزان گرامی، امام نے ہم کتنا بڑا احسان کیا، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کچھ وقت دے دینا، چند دن آ کے مجلس میں شریک ہو جانا، کچھ تبرک تقسیم کر دینا، اور ہم سمجھ رہے ہیں ہماری ذمہ داری مکمل ہو گئی. حسین نے ہمارے لیے کیا کیا؟ یزید کیا کر رہا تھا؟ یزید دین کو مٹا رہا تھا. یزید کہہ رہا تھا لعبت ہاشم بالملک فلاح. بنی ہاشم نے کوئی دین میں کوئی چیز نہیں، بنی ہاشم نے ملک حاصل کرنے کا ڈھونگ رچایا ہے. نہ تو کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی خبر آئی، یعنی نہ قرآن نہ فرشتہ. تو یہ پورا دین کاہے کو ٹکا ہوا ہے کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، وہ وحی لائے، قرآن بنا، اسی میں سارے احکام موجود. جب فرشتے کا آنا ہی نہیں ہوا ہے، کوئی خبر ہی نہیں آئی ہے، تو پھر دین کیا؟ یزید پورے دین کو دفن کرنا چاہ رہا تھا، اور امام علی مقام نے ہم سب کو دیدار باقی رکھنے کے لیے وہ کیا ہے جو نہیں دیا. میرے آقا نے کیا نہیں دیا؟ وطن سے بے وطن ہوئے اور میرے رسول کو چھوڑ دیا، بھائی کے مزار کو الوداع کہا، نانا کے مدینے کو آخری سلام کیا. آج ہم صرف اس لیے مدینہ جانا چاہتے ہیں کہ وہاں روضہ رسول ہے. جب ہمیں روضہ رسول سے اتنی عقیدت ہے تو جس رسول کی گود میں حسین پلے تھے اس حسین کو اس مدینے سے کتنی عقیدت ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ روایت میں بتاتی ہے کہ جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو آگے بڑھتے جا رہے تھے اور مڑ مڑ کے در و دیوار مدینہ کو ہم نے تاریخ کے صفحات پہ دو اہم ہجرتیں دی.
ایک رسول اللہ کی اور ایک آپ کے نواسے کی. رسول مکے سے مدینے کی طرف گئے، حسین مدینے سے مکے کی طرف. دونوں ہجرتوں میں ایک بات ہے جو ایک جیسی ہے. نبی جب مکہ چھوڑتے ہیں تو بڑھتے جا رہے ہیں اور مڑ مڑ کے مکے کے در و دیوار کو دیکھتے جا رہے ہیں. حسین جب مدینہ چھوڑتے ہیں تو بڑھتے جا رہے ہیں اور مڑ مڑ کے در و دیوار مدینہ کو دیکھتے جا رہے ہیں. مگر دونوں پہ بڑا واضح فرق ہے. حسین رسول جب جا رہے تھے تو مکے کو دیکھ کے سوچ رہے تھے مکے ہم جا تو رہے ہیں، ایک دن فاتح مکہ بن کے واپس لوٹیں گے تو ہمارا انتظار کر. لیکن جب میرا حسین مدینہ چھوڑ رہا تھا، مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا، حسین کے ذہن میں کیا ہوگا؟ لانے کے مدینے اب حسین واپس نہیں آئے گا. ہاں ایک لٹا ہوا قافلہ آئے گا اور جب تیرے قریب کو سایہ پہنچے گا نا تو ایک بیوی آواز دے گی مدینہ تجدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا خرجنا من کبر اہلین جمعا رجعنا لا رجال ولا بنینا. اے ہمارے نانا کے مدینے تو ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا. ہم حسرتیں لائے ہیں، ہم نے امیدیاں لائے ہیں. جب نکلے تھے سروں پہ وارثوں کا سایہ تھا، گولیاں بچوں سے آباد تھی. جب لوٹے ہیں لقاسم لیلی اکبر لقاسم اجڑی ہوئی مانگی خالی گودھے لاوارث خواتین. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب لا بقدرها وبيئها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صلوات الله عليه. تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کے گناہان کبیر و صغیر گناہ. پروردگارہ ہم سب کو اعمال خیر و جلانے کی توفیق کرام. پروردگارہ ایام عزا کو پرشکوہ انداز میں مکمل کرنے کی، ابتدا اور تکمیل دونوں کرنے کی توفیق اور صلاحیت بنائے. اہداف و مقاصد کربلا پہ چلنے اور اسے عام کرنے کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا تو جانتا ہے ہم وہ نہیں کر پا رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے. کریم تجھے حسین کا واسطہ، تجھے خود حسین کا واسطہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں اہداف و مقاصد امام عالی مقام پہ خود بھی چل سکیں اور دنیا کو تو اس کی طرف متوجہ کر سکیں. اے پروردگار حالات حضرہ میں دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات و مسلمین و مسلمات محبان اہل بیت زندگی گزار رہے ہیں، سب کی جان مال عزت و ناموس ان کے نسلوں کی حفاظت کریں. سب کو ہر لمحہ اپنا حفظ و امان میں رکھیں. سب کو دین و مذہب کا پابند قرار دیں. پروردگارہ سب کو ہر آفت و بلا سے محفوظ رکھیں. خصوصاً موجودہ حالات میں جو آفتیں ہمارے سامنے روزمرہ آ جا رہی ہیں، پروردگارہ سبھی کو ان ساری آفت و بلیات سے محفوظ رکھیں. سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. بہت سے لوگ جو گزشتہ سال اس پر شہزا پہ رہے ہوں گے آج ہمارے درمیان نہیں. پروردگارہ جو بھی گزر چکے ان کی مغفرت فرما. اپنی بارگاہ میں بلند سے بلند تر. پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. مرنے کے بعد ہمیں جنت الفردوس جوار اہل بیت طاہرین عنایت فرما. مرحلہ شفاعت میں شفاعت اہل بیت طاہرین سے مستفید فرما. دنیا و آخرت میں میت اہل بیت طاہرین سے مشرف فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہ ناصر و غلام بشامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعلى اله وصحبه. یا حسین یا حسین یا حسین